مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ٹیم پیغام سندھ کی طرف سے السلام علیکم. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ جو سندھ کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا جس میں پروپوزڈ پالیسی بنائی گئی تھی جو 4 نومبر کو، اس کے میں آپ کو اپڈیٹس دینے جا رہا ہوں. وہ لیٹر کی کاپی یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہوگی. تو اس میں آپ کی مکمل تفصیلات آئی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ٹوٹل نمبر آف ویکینسیز جو تھی پی ایس ٹی کی 32,510 تھی، جس میں سے 1,84,209 کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے، اور اس میں سے جو 55/45 پالیسی تھی اس میں سے پاس جو ہوئے کینڈیڈیٹس وہ 11,549، اور جو جی ایس ٹی کی ویکینسیز تھی وہ 14,039 تھی، جس میں سے 1,64,319 کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے، اور اسی ہی 45/55 والی پالیسی پہ جو کینڈیڈیٹس پاس ہوئے وہ تھے ٹوٹل 1,385. تو یہاں پہ پھر مینشن کر رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ جو پالیسی تھی تو ریٹن ٹیسٹ کا فارمیٹ تھا، اور منیمم پاسنگ مارکس 45 تھے، ایگریگیٹ پاسنگ مارکس جو تھے وہ 55% تھے. اور اس کے علاوہ پھر اس میں فردر مینشن کر رہے ہیں کہ اسٹیٹکس بیفور اینڈ آفٹر پروپوزڈ امینڈمنٹ. تو پروپوزڈ امینڈمنٹ سے پہلے جو تھی وہ تو آپ کو کلیئر ہوگی 11,549 اور 1,385 جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی پاس ہوئے. پھر انہوں نے جب وہ 45 والی ٹرم لگائی تو اس کے بعد پی ایس ٹی میں سے جو پاس ہوئے وہ 20,173، جبکہ جی ایس ٹی میں سے جو پاس ہوئے وہ ہوئے 8,895. فردر اس میں پھر مینشن کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو دوسری امینڈمنٹس کی اس کے تحت انہوں نے جو فیمیلز کے لیے فردر ریلیکسیشن انہوں نے مینشن کی 55 سے 50. تو اس دوران جو ریشو آیا وہ آیا کہ جی ایس ٹی کے جو تھے وہ ٹوٹل جو پاس ہوئے اس میں سے 28,179، جبکہ پی ایس ٹی کے جو پاس ہوئے وہ تھے 28,179، جبکہ جو جی ایس ٹی کے پاس ہوئے وہ 14,662 تھے. کیونکہ اس میں سے میل جو کینڈیڈیٹس تھے وہ تھے 20,173 پی ایس ٹی کے، اور پی ایس ٹی کی فیمیل جو کینڈیڈیٹس تھی وہ تھی 8,006، اور جبکہ 50% مارکس والی جی ایس ٹی کی کینڈیڈیٹس جو پاس ہوئی وہ 5,767 فیمیل، جبکہ 8,895 میل جو تھے وہ پاس ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے نیچے جو مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر فردر جو ہے جو دوسری پالیسی رکھی تھی اپنا ڈسیبل پرسنس کے لیے، انہوں نے وہ بھی 33% کر دی، جس کے تحت فردر 33% پہ جو پاسنگ ہوئے وہ جی ایس ٹی میں سے 618، جبکہ پی ایس ٹی میں سے 911 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر جو چیز رکھی ہے مائنورٹیز کے لیے، انہوں نے 55 سے ہٹا کے ٹرم 50 رکھی. تو اس 50 ٹرم میں جی ایس ٹی کے 875، جبکہ پی ایس ٹی کے 1,699 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے. فردر انہوں نے پھر مینشن کیا ہوا ہے کہ امینڈمنٹ فار ہارڈ ایریاز جو تھے اس میں سے انہوں نے جو ٹرم رکھی وہ 40% کو انہوں نے کم کر کے 33% کا پرپوز کیا، جس کے تحت 383 جی ایس ٹی اور 600 پی ایس ٹی کے مزید کینڈیڈیٹ جو ہے ہارڈ ایریا سے تعلق رکھنے والے وہ اس میں کوالیفائی کر گئے. پھر فردر وہ بتا رہے ہیں کہ جو پھر یہ نئی پالیسی انہوں نے بنائی تھی، اس نئی پالیسی کے تحت جو جی ایس ٹی کی 14,039 ویکنسیز تھی تو اس میں جو پاسنگ کینڈیڈیٹس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 16,941، جبکہ جو پی ایس ٹی کی ویکنسیز تھی 32,510. تو اس میں سے کینڈیڈیٹس جو سارے پاس ہوئے وہ کینڈیڈیٹس ہیں 31,886. تو اس میں پھر یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے اپنے اسپیشل پاورز یوز کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی چونکہ پاسنگ کینڈیڈیٹس جی ایس ٹی کے ایگزسٹنگ ویکنسی سے زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے
یہ ویکنسیز 3000 مزید بڑھا کے اس کو 17000 کر دیا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز بھی ریشنلائز انہوں نے کی ہے کہ ہر سال 5 سے 6000 ٹیچر جو ہے ریٹائر ہوتے ہیں، 5000 ٹیچرز جو ہے وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں، اور 200 سے 400 ٹیچرز جو ہے ہر سال وہ ایکسپائر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مزید جو کینڈیڈیٹس رہ جائیں گے اس پالیسی کے بعد، ان کو 1 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا۔ پھر 1 سال کے اندر جو ویکنسیز اس لیول پہ خالی ہوں گی ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے، پروموشن کی وجہ سے یا ایکسپائریز کی وجہ سے، ان کینڈیڈیٹس کو پھر فردر اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتائی گئی ہے فائنلی، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ابھی چونکہ تمام مرحلہ پورا ہونے والا ہے، لہٰذا جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہاں پہ کچھ گزارشات کروں گا کہ جو لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کو ریوائز کر کے 50 کیا جائے یا 40 کیا جائے، تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایون آپ لوگ اگر کورٹس میں بھی جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کے، تو لاجیکلی سندھ گورنمنٹ وہاں پہ یہی جواب داخل کرائے گی کہ پہلے ویکنسیز کم ہو رہی تھی ایگزسٹنگ پالیسیز پہ، دس وائی ہم نے پالیسی ریوائز کی، اور ہم نے جب پالیسی ریوائز کر کے کیلکولیشنز کی تو ان کیلکولیشنز کے بیسس پہ ہماری ویکنسیز فل اپ ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ہی فائنلی ڈکلیئر کر کے اناؤنس کر دیا ہے۔ تو اگر یہ ہم فردر 50 کرتے ہیں یا 40 کرتے ہیں تو اس پہ ایگزسٹنگ ویکنسیز سے اپوائنٹمنٹ زیادہ ہو جائیں گی، جو کہ ہمارے ادارے پہ بوجھ بنے گا فائنینشلی، دیٹس وائی وہ نہیں فل کر سکیں گے، اور کورٹ ان کا موقف قبول کر لے گی اور آپ کی درخواستیں خارج کر لے گی۔ تو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو پٹیشنز ڈائل کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کورٹ پورے اگر سسٹم کو، پورے ایگزامینیشن والے پروسیس کو خدا نخواستہ اگر کردم قرار دے دیتی ہے، تو یہ جو ابھی کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں اس دفعہ، یہ 50,000 کے قریب، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ٹو بی ویری ریئلسٹک کہ آئی بی کا جو ایگزامینیشن پروسیس ہے اس میں کیز والی مسٹیکس اپنی جگہ پہ ہیں، پیپرز میں سوالات کی مسٹیکس اپنی جگہ پر ہیں، اخلاقیات اور اسلامیات کے کوسچنز والے ایشوز الگ اپنی جگہ پر ہیں، وہ جینین ایشوز ہیں، اس پہ میں بھی آپ کے ساتھ فلی ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ایگزامز جو پچھلے ٹیچرز کے ایگزام ہوتے آ رہے ہیں ان میں سے کافی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں یہ کسی نے نہیں کہا کہ جو کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، پیپر مس ہو گیا ہے، فلاں کینڈیڈیٹس اپیئر ہی نہیں ہوا اور وہ پاس ڈکلیئر ہو گیا ہے، فلاں کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں، یا آنسر شیٹس ادھر کی ادھر ہوئی ہیں، اس طرح کے کوئی سوالات نہیں ہیں جینینلی۔ تو پہلے یہ ہمارے ایگزامس میں ایک روٹین بنی ہوئی تھی، تو اوورال ایگزامس مینجمنٹ ایشوز کو ہٹا کے اور کچھ ایجوکیشنل جو مس مینجمنٹ ہوئی آئی بی سی اس کو ہٹا کے یہ ایگزامس ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں۔ تو خدا را ان معاملات پہ آپ لوگ پٹیشنز دائر نہ کریں، اس سے دوسرے کینڈیڈیٹس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کیس میں معاملے پہ جاتے ہیں کورٹ میں، اپنا رائٹ لے سکتے ہیں، آپ آئی بی کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کورٹ کے تھرو کہ وہ اپنے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے پیپرز پبلک کرے، جو کہ پبلک رائٹ ہے، کیز کی درستگی جو ہے وہ کرے۔ اس کے علاوہ جو ایتھکس اسلامیات کے کوسچنز تھے وہ صحیح کرے، جو کوسچنز انہوں نے غلط انپوٹ کیے تھے ان کی کریکشن کرے۔ یہ جینین ایشوز ہیں، ان بیسس پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بیسس پہ آپ پالیسی ریوائز کروانا یا ایگزامینیشن پروسیس کو ڈسکوالیفائی کروانا، اس طرح کی کوئی بھی سازش کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ نہ بنے، کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوگا۔ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن اسی ہی عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے 2013 کے ایگزامز بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، اس میں سے کافی لوگ دوبارہ ری ٹیسٹنگ میں میرٹ سے رہ گئے تھے جو ڈیزرونگ تھے، کیونکہ سیاسی مافیاؤں نے پھر اپنے بندے ایڈجسٹ کیے تھے۔ اس کے بعد پھر ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن دوبارہ سے ڈیزولو ہو گئی تھی ہمارے انہی عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے، جس نے پھر 2018 کا جو ایگزام تھا وہ بھی کالعدم قرار دے دیا تھا، جس میں بھی کافی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ رہ گئے تھے۔ تو سوائے ایک آدھے امیدوار کی وجہ سے اگر پورا سسٹم ڈیریل ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس طرح کے معاملات سے گریز کرنا چاہیے،
ابھی اتنا جو لاس ہوا ہے پبلک سروس کمیشن اتنی عرصے سے غیر فعال رہا ہے، تو اس میں ہزاروں لاکھوں جو نوجوان ہیں وہ رہ گئے ہیں اس پورے ایگزامینیشن پروسیس سے، جو میرٹ پہ آنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ابھی سپریم کورٹ کی مہربانی ہی سمجھیں کہ انہوں نے ٹیمپریری طور پہ اس کو بحال کیا ہے۔ تو عدلیہ کے مسائل کافی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہاں پہ انصاف کا نظام بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا سیاسی نظام ہے، تو کافی زیادہ مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، کافی زیادہ لیگل ایشوز ہوتے ہیں، کافی زیادہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے معاملات میں تھوڑا دور اندیشی کے ساتھ سوچنا ہوتا ہے اور پھر کوئی اسٹیپ لینا ہوتا ہے۔ اور مزید آپ ہمارے ساتھ رہیں، جو بھی اپڈیٹ ہوئیں آپ کو ہم انشاءاللہ شیئر کرتے جائیں گے۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔